بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ یقیناً آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اپنا ضرور کرم فرمائے گا۔ 3 ربیع الاول کے دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ قسمت سنوارنے کا سنہری موقع ہے۔ آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے سب حل ہو جائیں گے۔ آپ پریشان ہیں، کسی مشکل میں ہیں، کوئی بات نہیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں، اللہ رب العزت کو یاد کریں۔ اللہ ہر بات کو سنتا ہے، جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تو کہتا ہے، میرے پاس آؤ، میرے پاس چلے آؤ، لوٹ آؤ سب کچھ چھوڑ کر، اور وہ تو ہر بات کو سنتا ہے، جانتا ہے۔ واضح قرآن میں فرماتا ہے، تو پھر کیوں نہیں جاتے؟ لوگوں کو اپنے دکھ سناؤ گے تو دکھ بڑھتے جائیں گے، اور اللہ کو اپنے دکھ سنائیں گے تو ہر دکھ خوشی میں بدل جائے گا۔ اللہ پاک کے کلام میں بہت برکتیں ہیں۔ آپ اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو تمام چیزیں چھوڑ دیجئے۔ لوگوں کے در پر مشکلات کا حل مانگیں گے تو الٹا حل ہونے کے بجائے نقصان ہوگا۔ اللہ پاک کے در سے لو لگا لیں، اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ آج میں آپ سب کے لیے اسلامک ورلڈ کی جانب سے بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر آئی ہوں، عمل لے کر آئی ہوں۔ 3 ربیع الاول کا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اگر آپ پریشان ہیں اور آپ پر بہت زیادہ قرض ہے، اگر آپ بے اولاد ہیں، اور اگر آپ کے سسرال میں بہت سے مسئلے مسائل ہیں، اور آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا۔ آپ نے یہ عمل بڑے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور ساتھ میں نماز کی پابندی بھی کرنی ہے، اور کوشش کریں ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق رکھتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، اس کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ چلیں اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کیا ہے اور آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، پلیز میرا ساتھ دیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے، بعض بزرگان دین سے منقول ہے کہ ربیع اول کی تیسری شب کو نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ طٰ اور سورہ یاسین پڑھیں۔ پھر سورہ طٰ اور سورہ یاسین زبانی یاد نہ ہو تو صرف آیت الکرسی پڑھ لیں، اور نماز کے بعد دیکھ کر یہ صورتیں پڑھ لیں۔ عمل مکمل ہونے کے بعد ان نوافل کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تحفتاً ہدیتاً پیش کر دیں اور دعا کریں
इंशाअल्लाह दीनी दुनियावी तमाम हाजात पूरी होंगी। अल्लाह पाक से आप दिल से यकीन के साथ जो मांगोगे अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। अगर आप बे औलाद हैं, औलाद मांगेंगे तो अल्लाह पाक आपको औलाद अता फरमाएगा। अगर आप कर्जदार हैं, आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, आप इसके लिए दुआ मांगेंगे तो अल्लाह पाक आपको कर्ज से निजात दिला देगा। जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी परेशानियां हैं, आप ये वजीफ़ा करें। 3 रबीउल अव्वल का वजीफ़ा है, किस्मत संवारने का सुनहरी मौका है। ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। आप ये वजीफ़ा करें, ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपके जो भी मसले मसाइल हैं अल्लाह की बरकत से पूरे हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मेरी इस्लाह करें। मिलते हैं अगली इस्लामिक वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।